سورہ ال عمران رکوع نمبر 13 آیت 120 سے 129 میں ان آیات کا آغاز ہے جو غزوہ احد کے بعد نازل ہوئیں۔ اگر مختصراً رودات دہرائیں تو 2 ہجری میں بدر، جس میں 313 کی نفری 1000 مشرکین مکہ کے لشکر پر یوم الفرقان میں غالب آتی ہے، 70 مشرکین مکہ ہلاک اور 70 قیدی بنائے گئے۔ اب مشرکین مکہ کے دلوں میں انتقام کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور ابو سفیان نے اعلان کر دیا کہ سودی کاروبار سے جتنا نفع ہوگا اس کو جمع کر کے جنگ کی تیاری کا بندوبست کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ رضاکارانہ طور پر ارد گرد کے جو مشرک قبیلے تھے ان کو جنگ کی طرف ابھارنے کے لیے بڑے شعلہ بیان اور آتش کلام سے شاعر منتخب کیے، اور یوں 3000 کا لشکر تیار کرنے میں ابو سفیان کامیاب ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی گئی اور آپ نے جنگ کی تیاری کا حکم دیا، اور ساتھ ہی آپ نے اپنا خواب بھی سنایا اور جس کی تعبیر بتائی یہ کہ میری گائے ہلاک ہو جائے گی، جس سے مراد کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے، رحم کے رشتوں میں سے بہت ہی قریبی کوئی شخص شہید ہوگا۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ تھا۔ میں ایک مینڈھے کو قتل کروں گا، اس سے مراد ہے کہ مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے کوئی ایک قتل ہوگا، میں مضبوط زرہ میں ہاتھ ڈال دوں گا اور یہ مدینہ اس سے مراد تھا، اور تلوار میں دندانے پیدا پڑ جائیں گے، اور آپ نے فرمایا اس سے مراد ہے کہ میرے ساتھیوں کی ایک کثیر تعداد شہید ہوگی، اور ایسا ہی ہوا کہ 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد خواب سنانے کے بعد آپ نے مشاورت کی کہ کیا مشرکین مکہ کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مدینہ ہی میں رہ کر جنگ کرنی ہے یا باہر نکل کر جرت مندوں کی طرح اس کا استقبال کرنا ہے۔ مختلف آرات تھیں، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی اور انہوں نے کہا کہ میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں مدینہ سے باہر نکل کر جنگ نہیں کروں گا۔ گویا مشاورت جو ہے وہ اسی بات پر فائنل ڈیسیجن ہوا کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کی جائے گی۔ منافقین نے اس رائے کو پسند نہیں کیا۔ آپ 1000 کا لشکر لے کر مدینہ سے نکلے، لیکن تھوڑی ہی دور جا کر منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 250 منافق ساتھیوں کو لے کر واپس یہ کہہ کر پلٹا کہ ہماری چونکہ رائے کو قبول نہیں کیا گیا تو ہم آپ کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے۔ آپ احد کے میدان پہ پہنچے، یہ مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے، اور یہ احد ایک بہت بڑا خوبصورت پہاڑ ہے لیکن جس کے اوپر کوئی بہت سبزہ اور ہریالی نہیں، خشک جھاڑ اور جھنکار ہے، اور آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا یہ احد ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد کے میدان میں ایک وادی ہے جسے وادی منات کہا جاتا ہے، یہ ایک اوول اور بیضوی سی وادی ہے جس میں آپ جب لشکر لے کر پہنچے تو آپ نے یہاں پر پڑاؤ کیا اور اپنی ملٹری ٹیکٹکس اور جنگی حکمت عملی سے پوری پلیسنگ میں کچھ ایسے پلیسنگ کی کہ قلب یعنی سینٹر میں آپ نے حضرت حمزہ کو، میمنہ یعنی رائٹ پر حضرت علی کو، اور میسرہ یعنی لیفٹ میں حضرت مقداد بن اسود کو لیڈر بنا کر اپوائنٹ کر دیا، اور پھر آپ متوجہ ہوئے ایک ماؤنٹن پاس یا درے کی طرف جو مسلمانوں کے لشکر کے بالکل پشت میں تھا، اور یہاں سے حملے کا امکان تھا۔ یہاں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 سے 40 ماہر تیر اندازوں کی قیادت میں مقرر کیا گیا، اور آپ نے ان کو مخاطب کر کے ایک خطبہ فرمایا کہ ہماری پشت کی حفاظت تمہارے ذمے ہے، میدان جنگ میں ہماری بوٹیاں بھی نوچی جا رہی ہوں گی تب بھی تمہیں نہیں ہلنا، اگر تم درے کی حفاظت کرو گے تو ہم نہیں ہاریں گے، اور پھر آپ نے اللہ کو گواہ کیا۔ بہرحال لشکر جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی، اور مسلمانوں نے بڑی جرت مندی اور اخلاص کا مظاہرہ کیا، اور شہادتوں کے بڑے خوبصورت تذکرے۔ سب سے پہلے تو شہید احد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہند نے انتقام لینے کے لیے ایک حبشی غلام وحشی کو اس کی غلامی سے اس کو آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا اور حضرت حمزہ کو شہید کرنے کا مطالبہ کیا تھا، اور حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ہند نے انتقام کے شعلوں کو بجھانے کے لیے میدان جنگ میں آئی تھی، اور سینہ اور پیٹ چیرا تھا اور کلیجہ نکالا تھا اپنے ہاتھ سے، اور اس کو نوچتی جا رہی تھی اور تھوکتی جا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 70 دفعہ نماز جنازہ ادا کی۔
اور پھر حضرت مصعب بن عمیر وہ جو مکہ کا شہزادہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، یہ وہ ہیں جن کو علم دیا گیا تھا، اور پہلے ان کا دایاں ہاتھ کاٹا گیا تو علم بائیں میں، پھر بایاں ہاتھ کاٹا گیا تو دونوں بازوؤں سے، اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر یہ کہ جب ان کو کفن دیا جا رہا تھا تو سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھلتا تھا، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھلتا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر اسقر گھاس ڈال دو۔ حضرت عبداللہ اور حضرت سعد نے مل کر دعا کی اور ایک دوسرے کی دعاؤں پر آمین کہا۔ حضرت عبداللہ کو جنت کی خوشبو آ رہی تھی، اور حضرت سعد نے دعا کی کہ الہی کل میرے مقابلے میں میدان جنگ میں ایک بڑا ماہر بھیجنا، میں لڑوں وہ مجھ سے لڑے، میں اس سے ماروں وہ مجھے مارے، اور میں اسے قتل کروں اور میں غازی بنوں اور تیری رضا پاؤں۔ اور حضرت عبداللہ بن جہش نے دعا کی کہ میرے مقابلے میں بھی کڑیل نوجوان بھیجنا، میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے، وہ مجھے مارے میں اس سے ماروں، وہ مجھے شہید کر دے، اور پھر میرے جسم کا مسئلہ کرے، ناک کان کاٹے، اور میں رشتے ہوئے زخموں کے ساتھ قیامت کے دن تیرے حضور حاضر ہوں، اور تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرے ناک اور کان کیا ہوئے، اور میں کہوں تیری راہ میں قربان ہوئے، اور اللہ تو فرمائے عبداللہ صدق کہ تو میری شہادت اور قربانی کی تصدیق کر دے۔ اور حضرت سعد فرماتے ہیں ایسا ہی ہوا، اور جب میں نے حضرت عبداللہ بن جہش کے ناک کان کٹے ہوئے ایک رسی میں پروئے ہوئے درخت کے ساتھ دیکھے تو میں نے کہا کہ عبداللہ تیری دعا میری دعا سے بہتر ہوئی۔ اور پھر حضرت حنظلہ کی شہادت، یہ ابو عامر راغب فاسق جو آپ کا پولیٹیکل اور آپ کا دینی حریف ہے، یہ اس کا بیٹا، اور پھر یہ کہ ان کی شب عروسی تھی، بی بی کے پاس تھے، اور پھر آواز آتی ہے کہ لشکر روانہ ہو گئے تو ایسے نکلتے ہیں، بھاگتے ہیں اپنا اسلحہ لے کر، اور کچھ پرواہ بھی نہیں رہتی غسل کرنے کی، اور بیوی پیچھے سے خواب دیکھتی ہیں کہ ایک پرندہ ہے جو میری گود سے نکل کے آسمان کی طرف اڑ گیا، اور ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میرا شوہر شہید ہو گیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور آپ نے صحابہ کو خبر دی کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ حنظلہ کو فرشتوں نے تسنیم سے غسل دیا ہے، اور صحابہ نے پانی کے قطرے بھی بالوں سے ٹپکتے ہوئے دیکھے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کے نمونے سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کا لشکر بھاگ رہا تھا، اور عورتیں اپنے لباس اٹھائے پنڈلیاں کھولے بھاگ رہی تھیں۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور پھر مال غنیمت جب صحابہ جمع کرنے لگے تو جو درے والے مسلمان ہیں ان کے دلوں میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ شاید یہ لوگ مجاہد جو ہیں وہ مال غنیمت سمیٹ لیں گے، اور شاید نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک کچھ کے دلوں میں تو یہ بھی آیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ ناانصافی کریں گے۔ اصل میں ان کے دلوں میں 3 گندے جذبے، حرص جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ حرص سے بچو، اسی نے پچھلوں کو برباد اور تباہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ حرص اور ہوس ایمان کا ایسا نقصان دیتے ہیں کہ ایک بھوکا بھیڑیا بھی ریوڑ کا ایسے نقصان نہیں کرتا۔ اور پھر اس مال کی محبت اور طمع اور لالچ کے ساتھ ان کے دل میں جلد بازی آئی، جس کے لیے آپ نے فرمایا العاجلۃ من الشیطان، ساری جلد بازیاں شیطان کا کام ہے، اور بس اس حرص اور جلد بازی میں آ کے ان کا ایمان کم ہوا اور یہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے بھاگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر جن کے پاس قیادت تھی وہ پکار رہے تھے الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ کہ میری طرف آؤ، لیکن بس ان گندے جذبات میں آ کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے امیر کی نافرمانی کی۔ بس جب نافرمانی ہوئی، حرص ہوس اور جلد بازی میں آ کے تو پھر حالات بدل گئے۔ جب اطاعت کم ہوئی اور نافرمانی ہوئی تو پھر اللہ نے حالات بدل دیے، وسیلہ بنا دیا خالد بن ولید کو۔ انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی اور غیر محفوظ ہے، انہوں نے ابو سفیان کو روکا، ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور پھر جب واپس خالد بن ولید نے پشت کی طرف سے اور ابو سفیان نے واپس پلٹ کر حملہ کیا، مسلمان ویسے ہی بھاگے ہوئے تھے اور مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، انویئر جب حملہ ہوا اور سینڈوچ ہو گئے کافروں کے لشکر کے درمیان تو سب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے، اس لیے کہ ایک تو ایک دم سے حملہ ہوا، اور دوسرے یہ کہ حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حد تک ہم شبیہ تھے، یہ خبر پھیل گئی تھی کہ شاید آپ بھی شہید ہو گئے، بس ان کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ گئے اور آپ تنہا رہ گئے، اور آپ پکار رہے تھے لیکن ساتھی جا رہے تھے۔ اس حالت میں پھر سب سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص آتے ہیں اور بڑی سرفروشی سے اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے آپ کی حفاظت فرماتے ہیں، اور آپ دعا دیتے ہیں یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تجھ پر تو میرے ماں باپ قربان ہے،
پھر حضرت طلحہ بن عبید آتے ہیں اور وہ تو ایسے جیسے اپنے پورے جسم کو ہی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، 3 کام ایٹ اے ٹائم۔ ایک تو دشمنوں کو حملہ کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع اور مدافعت کے لیے کبھی اپنا ہاتھ، کبھی بازو، کبھی کندھا، کبھی سینہ، کبھی کمر، ایسے زخموں سے نڈھال، اور پھر آپ کو اٹھا کر محفوظ جگہ پر گھاٹی کے اوپر منتقل کر دیتے ہیں، لیکن خود جو ہے وہ گہری کھائی میں گر جاتے ہیں۔ آپ نے جب پوچھا، صحابہ آئے تو آپ نے کہا کہ طلحہ کی خبر لو تو 80 گہرے زخم تھے اور خون سے بہنے سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کوئی زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے تو طلحہ کو دیکھ لے۔ اور پھر حضرت عمارہ خاتون خود اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ مرہم پٹی کر رہی ہیں، مشکیزوں میں پانی پلا رہی ہیں، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں تو بیٹے کو بلاتی ہیں اور دونوں ماں بیٹا، ماں تو ایسے شیرنیوں کی طرح حفاظت کرتی ہیں، زخموں سے چور چور ہو جاتی ہیں۔ بعد میں آپ خبر گیری کے لیے تشریف لے گئے تو آپ اتنے خوش ہوتے ہیں ان کی سرفروشی سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو فرماتی ہیں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ جنت میں مجھے اور میرے اہل خانہ کو آپ کی ہمسائیگی دے دے۔ کیا خوبصورت دعا ہے۔ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم رفقائی فی الجنہ، اور فرماتی ہیں کہ اب مجھے کسی بات کی خبر نہیں۔ آپ نے تبصرہ کیا تھا خود پر کہ بھائیوں، ہمارا تمام ساتھیوں پر سبقت لے گی۔ میں دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں دیکھتا تھا ہمارا ہمارے لیے رول ماڈل ہیں یہ، کہ جب مرد چھٹ گئے تھے اور مرد کم ہو گئے تھے تو ایک خاتون اٹھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ آج کے دور میں بھی مرد اپنے کاروباروں، اپنے بزنسز اور پتہ نہیں کن کن کاموں میں مصروف ہیں۔ ہمیں آج ہمارا کا رول پلے کرنا ہے۔ اور جب یہ ایسی خلوص سے پھر شہادتیں اور گواہیاں آئیں تو اللہ نے مسلمانوں پر غنودگی طاری کی اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور حفاظت دی۔ اور پھر یہ کٹا پھٹا لشکر جب واپس آتے ہیں تو پیچھے جو خواتین اسلام معاون ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی شہید ہیں، اور سعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرماتی ہیں کہ آپ کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ ایک صحابیہ کے شوہر، بیٹا، بھائی فوت ہو گئے ہیں، بار بار پوچھتی جا رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاؤ۔ حضرت حمنہ کے پاس آپ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بہن اللہ تجھے صبر عطا فرمائے۔ پوچھتی ہیں کس کے بدلے؟ تیرے ماموں حضرت حمزہ کی شہادت کے بدلے۔ انا للہ کہتی ہیں اور دعا کرتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں تجھے صبر اور اجر۔ فرماتی ہیں کس کے بدلے؟ تیرے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش کی شہادت کے بدلے۔ بھائی کی خبر پر بھی انا للہ کہتی ہیں اور ان کی شہادت کے اجر کی دعا کرتی ہیں، اور پھر فرماتے ہیں اللہ تجھے صبر اور تیرے صبر کا اجر عطا فرمائے۔ پھر سوال کرتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں تیرے شوہر مصعب بن عمیر کی شہادت کے بدلے۔ انا للہ کہتی ہیں، چیخ مارتی ہیں اور بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ آپ بے ہوشی کی وجہ پوچھتے ہیں، جب ہوش آتی ہے تو فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصعب میرے بہترین شوہر تھے اور مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر گئے۔ یہ ہے وہ صبر اور یہ ہے وہ عزیمت کے پہاڑ۔ نمونہ واقعہ اصول ایک ہی ہے کہ جب تک کوئی گروہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے، توکل کر کے، صبر سے جمع رہتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، اور جب کوئی گروہ اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور عدم توکل اور بے صبری کر کے اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ بھی اپنی مدد اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اصول سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔